सियालकोट शहर के क़ल्ब में एक ऊंचा पहाड़ी नुमा टिब्बा है। ये टिब्बा कैसे वजूद में आया, कोई नहीं जानता। उस दौर के राजा ने राजपाट संभालते ही अपने मशीरों की तजवीज़ पे इस ऊंचे और वसी टिब्बा पे एक कसीरुल मकासद किला तामीर करने का मंसूबा बनाया और फिलफौर इसकी इब्तदाई तामीर का हुक्म भी सादिर कर दिया। इस हुक्म के पीछे भी इसी शाही मंदिर के इस पुरोहित की आशीर्वाद शामिल थी, जो अपने जाने अनजाने देवताओं से शगुन और आशीर्वाद लेता था। मगर अब दरमियान में अचानक राहु टपक पड़ा कि किला की तामीर के मुतालिक हर बना काम बिगड़ जाता, जबकि धन और समय के अलावा कई एक जानों का नुकसान भी हो चुका था। इस मंसूबा की नाकामी राजा के लिए बहुत बड़ी बदनामी थी। वो हर कीमत कुर्बानी के एवज इसे पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था, मगर क्या कीजिए कि वो जितना मकदूर भर जराए इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन कोई न कोई रुकावट या हादसा उसे फिर कई मंजिलें पीछे ला खड़ा कर देता। जब हर चारा बेचारा होकर रह गया, तो राजा ने देश बदेश से बड़े बड़े बुद्धिमान, ज्योतिषी, मुहंदिसीन, जोग्राफिया दान, प्रथु, तामीराती फनोकार के उस्ताद कारीगर इकट्ठे कर लिए, ताकि कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए जिससे उसकी ख्वाहिश की तकमील मुमकिन हो सके। कई रोज की मगज खपाई और मुशावरत के बाद एक उपाय सामने लाया गया कि ज्योतिष और पृथ्वी थाले की विधियां ये बताती है कि इस टिब्बा की अथाह भीतर कुछ ऐसी अशुद्ध शक्तियां हैं जो ये नहीं चाहती कि इस टिब्बे पे कोई किला या ऐसी इमारत तामीर हो जिनमें अग्नि से सुर्ख की हुई ईंटें सिलें इस्तेमाल हों। इसी हेज बेज में वक्त बहुत आगे निकल गया। करीबो दूर के छोटे मोटे राजाओं से झड़पें होती रहती थी। राजा के लिए अपनी राजधानी के लिए एक मजबूत किला की जरूरत शदीद तर हो गई। पुरोहित पंकज प्रसाद पिछले कई दिनों से अपने इसी एक नदी वाली पूजा स्थान पे पड़ा इसी तपस्या का कष्ट भोग रहा था कि किसी तरह इसका कोई उपाय दिखाई दे जाए। महान पुरोहित और राजा का मोतमिद होने की बिना पे इसके वकार का मसला भी बन चुका था। लंबी चौड़ी तपस्या और दीक्षा भेंट के बाद बिलाखिर इसको एक उपाय सूझा। इस सुजाहट में काली और शक्ली मान की पूरी पूरी शक्ति और सुहाता शामिल थी। शक्लिमान के शुरदे ने इसे उस दरवेश की शक्ल भी दिखा दी थी जो बुतों पुतलों को नहीं, बल्कि एक खुदाए बरतर पर ईमान रखता था, जो कि तमाम आलमीन का रब है, जिसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। एक नदी के एक वीरान से किनारे पे वो न जाने कब से कयाम किए हुए था। घास फूस का एक छोटा सा झोंपड़ा उसकी अमाजगाह था। बेसरो सामानी का ये आलम कि मट्टी का एक लोटा, प्याला, तन के झूठे मूठे कपड़े, फटी पुरानी सी दलक, खजूरी पत्तों डंठलों की चटाई, चमड़े का एक ढीला सा थैला जिसमें जौ के सत्तू, कुछ खुश्क खुबानियाँ और खजूरें थी। इस कुफरस्तान में शायद अकेला अल्लाह का बंदा मुसलमान था, जो अल्लाह की किसी रजा के तहत न जाने किधर से जोखमों का सफर तय करके इधर पड़ा हुआ था। इस वीरान सुनसान सी जगह पे कौन था जो देखता कि ये हिंदू है या किसी और धर्म का पैरोकार। पुरोहित पंकज प्रसाद ने अपनी दुर्द विद्या और शक्ली मान के शुरदे की शक्ति से उसे खोज लिया था और जान लिया यही वो मुसलमान महाशय हैं जिनके बलिदान से मुजवजा किला वाले टिब्बे के गिर्द फसील की ऊंची दीवार तैयार गहरी बुनियादों पर उठाई जा सकती है। ये पता पड़ते ही उसने कमाल उजलत से अपने खास कारिंदों को उस दरवेश की निगहदारी पर मामूर करते हुए राजा के चरणों में हाजिर होकर तमाम कथा सुनाई और दिन रात की जान तोड़ तपस्या का जिक्र करते हुए ये खुशखबरी दी कि अब प्रजा और महाराजा के मन की कामना के सफल होने का समय आ लगा है। धन हो के देवताओं ने हमारी पहली भेंटों को अवश्य स्वीकार करते हुए अब एक आखिरी भेंट का आदेश दिया है। राजा के पूछने पे मजीद बताया कि किसी मुसलमान भगत आत्मा की बलि चढ़ानी पड़ेगी। किला की दीवारों और फसील की अथाह नीचे किसी ऐसे भक्तों ज्ञानी का खून सींचना पड़ेगा जो हिंदू भक्ति का मंच ना हो। तब जाकर करीम राज हमारी भक्तियों और प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे।
راجا کسی اتھا چنتا سے نکلتا ہوا پوچھنے لگا، مہادیو، ہماری راجدھانی میں کون ایسا منچ ہوگا جو ہندو جاتی سے بھی نہ ہو اور بھگت گیانی بھی ہو، پرنتو نردوش بھگت کا خون خرابہ کرنا ہمیں شوبھا دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دھیانی گیانی کے ساتھ انیائے نہ ہوگا؟ پروہت نے دایاں ہاتھ دل پہ رکھتے ہوئے مزید جھک کر کہا، مہاراج، دھرم شاستروں والے اور ہندو شکشا یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دھرم، دھرتی، دھن، دھوم اور دھیرج کو اوش اتم رکھنا چاہیے، پرنتو اس کے کارن ہمیں بڑی سے بڑی بلی ہی کیوں نہ چڑھانی پڑے۔ یہ قلعہ کا سرن سندب بھی ہمارے دھرم اور دھوم دھڑے کے سنگرام کا ہے، اس کے لیے ہم کسی بھی بلیدان سے دریغ نہیں کریں گے۔ بردبار راجا نے اپنے اس بدھی مان شاہی مہنت اور مشیر خاص کے اس فلسفہ حکومت کو کمال تحمل سے سنا اور مزید استفسار کرتے ہوئے پوچھا، اس مہاپرش کو کھوجنے کا کیا وتیرہ ہوگا؟ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ہماری راجدھانی میں کوئی ایسا مسلمان گیانی دھیانی نہ ہوگا جس کی بلی چڑھانے سے قلعہ کی دیواریں اپنی نیہوں پہ ٹھہری رہیں گی۔ پروہت پنکج چند نے کمال چاپلوسی سے راجا کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مہاراج کی چھتر چھاؤں میں رہتے ہوئے اس داس کو کسی طرح کی کوئی چنتا نہیں۔ میری تپسیا کو سویکار کرتے ہوئے دیوتاؤں نے اس مسلمان منچ کو ہماری راکھن ایک ندیہ کے رشی گھاٹ پہ اتار دیا ہے۔ دیوتا یمدوت نے اس کی جانکاری پراپت کر دی ہے۔ بس اس چندن چوت پہ آپ کی آگیا اور اگنی ڈنڈوت سے اس کارکرم کی شروعات ہو جانی چاہیے کہ سمے کی سمسیا اور جوتش کی جیوتی کی یہی جے جے کار سنائی دیتی ہے۔ راجا نے اس کا مشورہ، جس پہ عمل کرنے سے کسی نردوش مسلمان کی جان جاتی تھی، اور یہ بھی کہ اس میں دیوتاؤں کا آشیرواد بھی شامل تھا، سن کر اپنا سر جھکا لیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ، حاکم، راجا یا سردار وغیرہ اس لیے حکمران نہیں کہلاتے کہ ان کے ہاتھوں میں عنان حکومت یا ننگی تلوار ہوتی ہے، بلکہ اکثر اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے سروں میں کہیں بھیجا بھی ہوتا ہے، وہ اس سے کام بھی لیتے ہیں۔ ان کی رعایا میں محض انسان ہی نہیں دیگر مخلوق بھی ہوتی ہے۔ مذہب و مسلک کی تخصیص کے بغیر وہ حکمران سب کا مائی باپ ہوتا ہے۔ ان کے مامون سائے اور دست شفقت کے نیچے سب ایک سنتان کی طرح ہوتے ہیں، بادشاہ بادل کی مانند، راجا روشنی کی طرح اور سردار سرسراتی ہوئی فرحت بخش پروائی، جبکہ حاکم وہ جو حق و انصاف کو عدالتوں کچہریوں سے اٹھا کر مظلوموں انصاف خواہوں کی دسترس تک لائے۔ یہ بھی ایسا ہی کوئی راجا تھا جسے شاید راج پاٹ یوں ہی ملا تھا جیسے چکی کے پاٹ کے نیچے بل میں چونٹیوں کو بن محنت و طلب آٹا پھٹکیوں کی صورت مل جاتا ہے، بن مانگے موتی ملیں، مانگے ملے نہ بھیک۔ راجا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گہری نظروں سے پروہت کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کی جوتش ودیا آنے والے سمے کے بارے میں کیا دکھاتی ہے؟ اس مسلمان بھگت کے بلیدان سے قلعہ کی سنگت دور ہو جائے گی، ہمارا راج پاٹ سکھی رہے گا۔ پروہت نے آنکھیں میچے ہوئے دبی دبی آواز میں جواب دیا، آکاش کو چھوتی ہوئی بلند مضبوط دیواریں دیکھ رہا ہوں۔ قلعہ کے بلند بلند استھان پہ ایک ہرا جھنڈا لہرا رہا ہے، شہر کی اونچی دیوار پہ آپ کا شبھ نام لکھا ہے۔ بس یہی کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ہونی نے ہونا تھا، سمے کی کوکھ سے ایک اور سمے نے جنم لینا تھا۔ تعمیر سے تخریب اور تخریب سے تعمیر نکلتی ہے۔ شہید اول پیر مرادی کی قربانی سے سیالکوٹ کی سرزمین کو اقبال ملا۔ یہی وہ جگہ تھی جس کی اتھاہ گہرائی میں پیر مرادیے کی بلی چڑھائی گئی۔ آپ کے خون سے بڑی دیوار کی اساس کو سینچا گیا، آپ کی کٹی گردن اور جسد مبارک کو دفن کر کے اوپر دیوار چن دی گئی۔ وقت بدلا، فطرت کی اتھل پتھل جاری رہی، پرانوں کی جگہ نئے آ گئے، راجا کا راج پاٹ چوپٹ ہو گیا، دیوتاؤں اور جوتش سے شگن لینے والا شاہی پروہت اسی قلعہ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا، لیکن اس راجا کا نام سیالکوٹ کی صورت میں شاید اس لیے باقی رہا کہ اس کے دل میں اس درویش کے لیے دیا تھی، اور وہ اس کا بلیدان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہی کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ قلعہ کے نیچے بڑے بازار میں مسجد
دو دروازہ ہے جس کے بغل میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی مکان آج بھی موجود ہے۔ لڑک پن کا زمانہ علی صبح دوڑتے ہوئے لوہا بازار یا گھاس منڈی کی راہ سے قلعہ پر چڑھ لیتے، ادھر یہاں پہنچ کر فاتحہ اور تلاوت سے فارغ ہوتے تو پھر کسی لمبے مراقبہ میں مگن ہو جاتے، یہاں سے فارغ ہو کر امام علی الحق کے مزار پہ چلے جاتے، یعنی مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں میں بیٹھنے سے کچھ پہلے ان کی باطنی تربیت کی الف بائے ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی۔ بعداً حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گولڑہ شریف، شرق پور شریف کی بارگاہوں سے شرف پذیرائی نصیب ہوا۔ ایک زمانہ بعد پھر کہیں جا کر کونیا شریف کے روحانی سفر کے ویزے کا ٹھپا لگا۔ بھٹ اگرچہ ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ارد گرد کی زمین مٹی سیاہ رنگت اور مزاجن تلخ اور تند ہوتی ہے اور کم و بیش ہی ایسے رہتی ہے تا وقتے کہ اسے نکال کر پھینکا نہ جائے۔ ایسے ہی درویش، عالم، ولی، عاشق، مجذوب اور قلندر کہیں ٹھکانہ کر لیں تو وہ جگہ، مقام، مٹی، ارد گرد کا ماحول، فضا ایک خاص تاثیر و تشرف کی سزاوار ہو جاتی ہے۔ وقت کی گردش، زمانے کی تغیر و تبدل اس سرمدی خوشبو اور روحانی مقناطیسیت پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ بندے کا باطن صیقل ہو اور حسیات نورانیہ پہ نزع نسخ کا غبار چھایا ہوا نہ ہو تو واضح طور پہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ادھر کبھی کہیں کوئی آبلہ پا، شکستہ دل، خستہ حال و مال اور قطب نگاہ ہو گزرا تھا، جدھر سے بہاروں کے قافلے گزر لیں، ان روشوں، رہگزاروں پہ نکھتوں اور فرحت بیزیوں کے سائے بڑے گہرے رہتے ہیں۔ زعفران، گلاب، عود، سونف اور نیم کے جھاڑ پودوں کی مٹی بھی اکسیر ہوتی ہے۔ مومن کی قبر بھی قطع بہشت نظیر ہوتی ہے، جیسے کہ عطر خاص کی خالی شیشی بھی اپنی مہک بیڑی سے کبھی بیزار نہیں ہوتی۔ راجستھان میں ایک وسیع و عریض اور پرتحیر قطع ارض ہے۔ یہاں کا پنک سٹی یعنی جے پور اپنی بہت ساری خصوصیات کی بنا پہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان خصوصیات میں ایک نمایاں خصوصیت یہاں قیمتی پتھروں کی صنعت ہے۔ ہیرے جواہرات کی بہت بڑی منڈی ہونے کے ساتھ ساتھ جواہرات کی بنائی، کٹائی، پالش اور ڈیزائننگ کا کام بھی لاجواب ہوتا ہے۔ قیمتی پتھروں کے بڑے بڑے پارک اور کاریگر یہاں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ ہیرے جواہرات کے تاجر، خرید و فروخت، قدردان، شوقین، ملاحظے والے ادھر کا ہی رخ کرتے ہیں۔ یہ راجوں، مہاراجوں، راجپوت ٹھاکروں، مونچھ والے مہندروں اور من موہنی ملیح ملیدی مہلاؤں کا دیس ہے۔ بلا شک کجلائے کٹیلے نینوں والی ٹھکرائیں نے دلوں کو پھانک پھانک کیے دیتی ہیں، تو کھڑی گردنوں اور تنی نیشی مونچھوں اور بھگڑ پگڑ والے ٹھاکروں کے پاؤں تلے ٹھکری کھوسڑوں کی دھمک سے دھرتی بھی کانپے لے لیتی ہے۔ جے پور کا جوہری، گنپور کا گوہری۔ میں یوں ہی جے پور پنک سٹی کے جوہری بازار میں ایک خاص جوہر کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اسی دوران میرا جانا ایک خاصی بڑی اور شاندار دکان پہ ہوا، جو دکان کم اور کوئی پرانی حویلی زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ ایک مہذب سے ملازم نے مجھے بڑے احترام سے بٹھایا اور میرا مطلوبہ پتھر میرے روبرو لا کر رکھ دیا۔ اچھی طرح پرکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پتھر حجم اور سائز میں قدرے کم ہے۔ ملازم نے ایک دو اور پتھر بھی دکھائے، مگر جو مجھے مطلوب تھا وہ نظر نہ آیا۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اندر کہیں سے ایک پروقار سا نوجوان میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے مجھے آداب کہا اور ملازم کو کچھ اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے ٹہلا دیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو اپنی پرسنل کلیکشن دکھاتا ہوں، شاید ان میں سے آپ کو اپنا مطلوبہ دانہ مل جائے۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یونانی دیوتاؤں کی سی چھب جامہ زیبی میں کمال کی انفرادی سادگی تھی۔ تکلم و نشست میں تہذیب و تعلیم، فراخ ماتھے پہ اقبال مندی کی مہر، مردانہ دہانہ، گربا چشم، کٹامے لب لالیں، شانوں پہ جھولتی کاکلوں کی سیاہ بدلیاں، بندہ تھا یا کوئی صنم بدخشانی۔ نگاہ و نیت کے مختلف زاویوں سے میں اسے تول ہی رہا تھا کہ اس وہی تمیزدار ملازم، چاندی کی ایک جڑاؤ تشتری جس میں
तिब्बती फेरोज़े और काशगरी निज़ामे जड़े हुए और 2 इसी तरह के प्यालों में कहवा खुश्क मेवाजात लिए हाजिर हुआ। उस जवान राना वजाहत ने मुझे कहवा बढ़ाते हुए अपना तारुफ कराया। मेरा नाम हाशिम खान शेरवानी है। जवाहर दानों का ये हमारा पुराना पुरखों का धंधा है। इसके अलावा हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ ज़मीनें हैं जहाँ संगे अहमर निकलता है, जो आपके पाकिस्तान शाहजहानी मस्जिद और किला के लिए भी भेजा जाता है। ये बातें हो ही रही थी कि वही मुलाजिम कुछ रेशमी कपड़े की थैलियां लिए हुए फिर हाजिर हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी क़ियाफ़ा शनासी की दाद देते हुए पूछा, मेरा पाकिस्तानी होना तो आपको मालूम हो ही गया, जबकि मेरा लिबास, गुफ्तगू और शक्ल सूरत भी इसकी चुगली नहीं खाती। मेरे बारे में मजीद आप कुछ बताइए जो यकीनन आप जानते होंगे। अब शायद उसके ज़ेर लब मुस्कुराने की बारी थी। वो मुझे गहरी नज़रों से निकालते हुए बोला, आप भगत मनुष्य हैं। इंसानी, रूहानी और जवाहरात की विद्या से गहरी दिलचस्पी है। नगर नगर घूमना आपको अच्छा लगता है। आप कंजूस दिल, मतलब परस्त और एहसान फरामोश नहीं, मेहरबान, मतवाज़े और इंसान दोस्त है। वो मुझे मजीद टोलते हुए कदरे खामोश हुआ तो मैंने मज़ा लेते हुए मजीद पूछा, इसके अलावा कुछ और? वो शायद अब अपना पिंडा छुड़ाते हुए बोला, देखिए हजरत, हम दुकानदार लोग हैं। रोजाना सैकड़ों ग्राहकों से वास्ता रहता है। ये जो कुछ भी बताया, ये महज फहम व मुशाहिदा की बातें हैं। इसमें किसी गैब का इल्म का दखल नहीं। छोड़िए इन बातों को। ये देखिए, ये नगीने मेरे जाती हैं, जो मैं किसी को नहीं दिखाता। अगर इनमें कोई दाना आपके मतलब का हो तो फरमाए, मैं पेश करूं। मैंने एक नज़र उन नगीनों पे डालते हुए कहा, ये सब तो होता रहेगा, पहले मैं आपको तो देख लूं। अब मैंने उसकी चंदन पेशानी पे नजरें गाड़ते हुए कहा, आपके लिए रावी चैन ही चैन लिखता है। धनक के सभी रंग आपके, सुरों के सारे अंग आपके, शबाब आपका, शराब आपकी, सवाल आपका, जवाब भी आपका, सोना आपका, चांदी आपकी, बेगम आपकी, बांदी आपकी, नगीने आपके, खजीने आपके। उसने मेरे मुंह पे हाथ रखना चाहा। मैंने तरह देकर कहा, सिर्फ आखिरी बात, ख्वाब आपके, अजाब। यहीं पे आगे बढ़कर उसने अपना हाथ मेरे मुंह पे रख दिया। ये हमारी पहली मुलाकात थी, जो बिन कुछ लिए दिए हुए इसी वादे पे खत्म हुई कि हम रात का खाना अंबर फोर्ट के एक वेजिटेरियन होटल में इकट्ठे खाएंगे। मेरा ख्याल था कि खाने पे उसके हमरा कुछ हम ख्याल दोस्त भी होंगे, जिनका खुसूसी जिक्र उसने दोपहर की मुलाकात में किया था। मैं होटल के लॉन में बैठा था कि वो अपनी खूबसूरत ब्लैक कार ड्राइव करता हुआ मेरे सामने पहुंच गया। सफेद हाफ शर्ट, स्याह ट्राउजर और मरून स्कार्फ में वो कोई फ्रेंच शहजादा ही लग रहा था। मैं उसे देखता रह गया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मुझसे लिपट गया। खान साहब, आपसे दोबारा मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। आज का दिन मेरे लिए अजहद मुसर्रत अंगेज रहा। मेरी हैरत दो चंद हुई कि इसने मुझे खान साहब कहकर मुखातिब किया, जबकि मैंने उसे भी अपना मुकम्मल तारुफ नहीं कराया था। आपको मेरा खान होना कैसे मालूम हुआ? वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बताने लगा, आपने अपने होटल का बताया था। इत्तफाक कह लें कि वो होटल हमारे एक अजीज का है, और मजीद इत्तफाक कि आप भी शेरवानी पठान है, और हाँ, आपका सामान वहां से हटाकर घर पहुंचाया जा चुका है। खान साहब, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। 28 साल से मेरे अंदर इतने सवालात पैदा हो चुके हैं कि इन्हें बयान करने के लिए लगभग इतना ही अरसा दरकार है। आपसे मिलकर मुझे यूं लगा जैसे आप ही मेरे वो मोहसिन हों जिनके पास मेरे नाआसूदा सवालों के जवाबात हों, जो मेरे अंदर के अंधेपन को दूर कर सकते हों। आज दोपहर जब आप मेरे हाथ से तशरीफ ले गए, तो मैं एक अजब सी सरशारी या मदहोशी की कैफियत में उठकर अपने कमरे में चला आया। समझें कि मेरी ज़ात की तरह ये कमरा भी बड़ा अधूरा, गंभीर और सवालात से भरा हुआ है। जब हम एक दूजे में जम हो जाते हैं तो उन शिकस्त खोरदा जख्मी लश्करियों के मानंद टूटे हुए होते हैं, जो मैदान हारने के बाद हालात के रहमो करम पे पड़े हुए हों। मेरा ये कमरा हमारी इस पुरानी हवेली, जिसके एक हिस्सा में हमारा डायमंड एम्पोरियम है, बल्कि नीचे गहरे तहखाना में वाक़या है। सुर्ख रेतले पत्थरों से बनी हुई ये हवेली सदियों पुरानी है, यानी जिस दौर में अंबर किला तामीर हुआ था,
یہ حویلی اس کے بعد معرض وجود میں آئی۔ گو قلعہ اور اس کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہے، پھر بھی حویلی کا تعلق قلعہ سے بہت قریب کا تھا۔ میرے جد امجد فتح خان شیروانی، جو کسی زمانے میں یہاں راجپوتانہ کے حاکم کے لشکر میں عہدیدار تھے، بہادر، جری، وفاکش اور عسکری تربیت کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہی خوبیوں کی بنا پہ راجہ انہیں اپنے قریب تر رکھتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اس کے ذاتی محافظوں اور معتمدوں میں شامل کرائے گئے۔ پنک سٹی یا بازار اس زمانہ میں ایک چھاؤنی تھا۔ اس ہماری حویلی کی زمین اور ارد گرد کا جنگل راجہ کی جانب سے ان کے گراں قدر خدمات کے اطراف میں عطا ہوئے کہ اپنی من مرضی اور ضرورت حیثیت کے مطابق رہائش تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پرکھ نے اپنے مرشد پاک سے رجوع کیا۔ انہوں نے قطع زمین ملاحظہ کی اور تعمیراتی جزویات سمجھاتے ہوئے حویلی بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس زمانے کے تناسب سے اس حویلی پہ خاصا عرصہ اور کثیر سرمایہ خرچ ہوا، جبکہ اس کی وضع قطع اور تعمیر و تقویم بھی ریاضیات فلکی اور ارضی کے مطابق ہوئی۔ سامان، مسالے، پتھر، چوب، لوہا، تانبا، سب کچھ علیحدہ سا، یعنی اس زمانے کے حساب سے ایک ماورا سی حویلی تھی جس کی کوئی کل سمجھ نہ آتی تھی۔ کام کرنے والے مزدور کاریگر بھی مقامی نہیں تھے۔ ایران اور آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے یہ بڑے ہنرمند اور خاص الخاص کاریگر تھے۔ ادھر حاسدوں اور بدخواہوں نے راجہ کے کانوں میں الٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کر دی کہ فتح خان آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ حویلی کی صورت میں وہ ایک ایسا مضبوط گھمبیر قلعہ بنوا رہا ہے جو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے کنووں، تہ خانوں میں مسلمان، پیر، فقیر، عامل اور جن بھوتوں کے استھان بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کا راج پاٹ چوپٹ کروا کر اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ راسخ العقیدہ ہندو راجہ نے جب مسلمان، فقیر، جن بھوتوں کا سنا تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے بذات خود حویلی جا کر تحقیق کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شاطر سازشیوں نے یہ کہہ کر راجہ کو تحقیق کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا کہ اس طرح آپ خود اس کے جنوں بھوتوں کے نرغے میں پھنس جائیں گے۔ راجہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اسے فتح خان کی وفاداری پہ ذرہ بھی شک نہیں تھا اور وہ اسے میدان میں آزما چکا تھا، مگر دوسرے معتمدوں کی باتوں میں بھی وزن دکھائی دیتا تھا۔ راجہ کے ہاتھ کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنیاد پہ فتح خان پہ پکا ہاتھ ڈال سکے۔ حویلی ہر طرح سے تیار ہو چکی تو فتح خان نے ایک شب ایک شبھ موقع پر راجہ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ راجہ نے دیگر مشیروں کی رائے مشورے کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کی دعوت قبول کر لی۔ فتح خان نے حویلی کو راجہ کی شان بان کے مطابق آراستہ کیا اور راجہ کی مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دعوت کے بعد راجہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ حویلی کی مکمل سیر کرنا چاہتا ہے۔ فتح خان نے راجہ کی خواہش کے مطابق حویلی کا کونا کونا ملاحظہ میں کھول دیا۔ اب راجہ نے دریافت کیا، فتح خان، معلوم ہوا کہ اس حویلی کے نیچے بڑے شاندار تہ خانے بھی ہیں اور انہیں بڑے علیحدہ سے انداز میں بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ خاص طور پر جے پور کی زمین نیچے تہ خانے بنانے کے لیے کچھ خاص موزوں نہیں، اور پھر یہاں تہ خانوں کا رواج بھی نہیں۔ کیا تم ہمیں اس حویلی کے تہ خانہ دکھانا نہیں چاہو گے؟ فتح خان متذبذب سا بولا، مہاراج، یہ سب کچھ آپ کی دیا سے تعمیر ہوا، میری کیا مجال جو کسی حکم کی تعمیل میں حیل و حجت کروں، لیکن بنتی ہے کہ ان تہ خانوں میں صرف آپ ہی پدھاریں، کسی اور منش کا وہاں اترنا مناسب نہیں۔ راجہ نے خشمگی ہوتے ہوئے پوچھا، اس کا کارن؟ فتح خان نے سیس نوازتے ہوئے جواب دیا، اس کا کارن بتانے کی بھی مجھے اجازت نہیں۔ راجہ چند لمحے قہر بھری نظروں سے اسے تولتا رہا، پھر گرجتے ہوئے کہنے لگا، ہماری راج دھرتی میں کوئی ایسا منش ہے جسے ہماری اچھا کے علاوہ کسی اور سے اجازت کی ضرورت ہے؟ ہمیں جاننا ہوگا کہ نیچے ایسا کچھ کیا ہے جسے ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بادیدہ انعام، فتح خان نے کمال تحمل سے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، مہاراج، راج پاٹ میں ایسی بہت سی باتیں اور راز ہوتے ہیں جو صرف راجہ اور راج پتی تک ہی محدود رہنے چاہیے۔ میں راجہ کا وفادار اور سینا کا سیناپتی ہوں۔ آپ مہان ہیں، سب جانتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔
راجا کے دل میں گرا پڑ گئی تھی کہ میرے علاوہ کوئی اور نیچے تہہ خانوں میں کیوں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صحیح ہی کہہ رہے ہیں۔ راجا نے فتح خان کی جانب فیصلہ کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حکم دیا، فتح خان، تم نے ہماری حکم عدولی کی ہے، یہ ہمارا اپمان ہے، لیکن تمہاری خدمات کی پیش نظر موقع دیا جاتا ہے کہ تہہ خانے کا گھورک ہمارے سامنے پیش کرو۔ فتح خان نے بڑے ادب سے پھر وہی کہا کہ اس تہہ خانے میں صرف راجا ہی جا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ راجا نے انتہائی غضب سے پوچھا، تہہ خانے میں کوئی اور منش کا منش موجود ہے کیا؟ ایک مہا منش کا استھان ہے، وہ کون ہے؟ کیا ہم انہیں جانتے ہیں؟ جی مہاراج، آپ انہیں میرے حوالہ سے جانتے ہیں، وہ آپ کے اس سیوک کے پیر و مرشد اور سسر بھی ہیں۔ میں نے فن حرب کے علاوہ جینا مرنا بھی انہی سے سیکھا، میں برسوں پہلے انہی کی ہدایت پہ آپ کی سینا میں شامل ہوا تھا۔ یہ حویلی، اس کے نقشے، تہہ خانے سب انہی کے مشورہ سے تعمیر ہوئے ہیں، اور وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس حویلی اور تہہ خانوں میں آپ اور جنتا کے لیے کہاں سلامتی ہے۔ تم نے اس سے پہلے اپنے کسی پیر و مرشد کا ذکر نہیں کیا، کیا وہ ہمارے راج پاٹ اور اسی دھرتی پہ رہتے ہیں؟ جی مہاراج، وہ میری شادی کے بعد سے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، اور یہ بھی انہی کا حکم تھا کہ میں کسی سے بھی ان کا ذکر نہ کروں۔ قصہ کو تھا کہ راجا نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ تہہ خانہ میں ضرور جائے گا اور اس کے پیر و مرشد کی زیارت کرے گا۔ اس فیصلے پہ حاسدوں نے پھر نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن راجا فتح خان کی سنگت میں جمعرات کے روز حویلی میں موجود تھا۔ اس صورت کے حویلی کے چاروں اطراف ذاتی محافظ دستے کھڑے تھے۔ راجا مخصوص پوشاک پہنے نیچے اترنے کے لیے فتح خان کے ہمراہ تیار کھڑا تھا۔ یہ انتباہ کر دیا گیا کہ کوئی بھی منش سورج ڈھلنے سے پہلے حویلی میں داخل نہ ہو۔